کیوں میرے ضبط کو اتنا آزما رہی ہو ناویہ اکبر؟ ایک دن بہت پچھتاؤ گی۔ شابیر سلطان کتنے مشکل سے اس کے سامنے اپنے غصے پر قابو رکھے ہوئے تھا یہ وہی جانتا تھا، جبکہ اس کے ایک دم اتنے قریب آنے پر اناویہ اپنی سانس سے روک گئی۔ شابیر سلطان کے چہرے پر محسوس ہوتی گرم سانسیں اناویہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ پچھتاؤ گے تو تم شابیر سلطان، جب میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی، تمہاری یہ ضد اور گھمنڈ مٹی میں ملا دوں گی۔ اگر تم نے مجھ سے ایسی زبردستی نکاح کرنے کی کوشش کی تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اناویہ اس کی جھلستی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی کانپ گئی تھی۔ شابیر سلطان کی اپنے لیے یہی شدت پسندی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس کی دھمکی پر شابیر ایسے مسکرایا تھا جیسے کسی بچے کی بچکانہ بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ تم بہت کیوٹ ہو اناویہ اکبر، میں اس پیاری سی کیوٹ لڑکی کو کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا۔ آج تمہیں ہر قیمت پر اپنے نام لگوا کر ہی رہوں گا۔ شابیر نے اس کے گداز ہونٹوں کو چھوتی لٹ کو انگلی کی مدد سے پیچھے کیا۔ اناویہ اس کے اس استحقاق بھرے انداز پر آگ بگولا ہوئی تھی۔ 3 سال بڑی ہو، تم سے کچھ شرم اور لحاظ کر لو۔ اناویہ نے اس کے اٹل لہجے کو دیکھتے اسے شرم دلانی چاہی۔ اچھا، کہاں سے لگ رہا ہے تم مجھ سے 3 سال بڑی ہو؟ شابیر اس کا ہاتھ تھام کر مرر کے سامنے لاتے اپنے آگے کھڑا کر گیا۔ شابیر سلطان کے چوڑے کسرتی وجود کے آگے وہ نازک سی لڑکی کہیں سے بھی اس سے 3 سال بڑی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت اور گلابی پن اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ 10 سال چھوٹی لگ رہی ہو مجھ سے اناویہ اکبر۔ اس کے نازک سراپے پر نگاہیں گاڑے وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اناویہ کی دھڑکنیں بھرا گیا۔ اس کے پہلو میں کھڑا وہ اس کا پرفیکٹ میچ لگ رہا تھا۔ اس کے خوبرو وجیح چہرے پر سجی مونچھیں اسے مزید رعبدار بنا دیتی۔ اناویہ گھبرا کر آئینے کے سامنے سے ہٹی تھی۔ اس کا بے پناہ لال پڑتا چہرہ دیکھ کر شابیر اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ شدید غصے میں تھا، مگر اس لڑکی کی قربت اور یہ من موہنی صورت اس کی دوا تھی جو ہمیشہ اس کے اندر سے ہر منفی اثر کو نکال پھینکتی تھی۔ یوں نگاہیں چرانے اور دل کو ٹپٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میری محبت کو دل کے نہاں خانوں میں بند مت کرو، آزاد چھوڑ دو اسے۔ شابیر نے اس کے کندھے سے ڈھلکتا دوپٹہ درست کرتے نہایت ہی نرمی سے سمجھاتے اسے باور کروانا چاہا تاکہ وہ اس کی دلی حالت سے واقف ہے۔ خوش فہمیاں پالنے کی عادت گئی نہیں ابھی تمہاری۔ ایک بات اچھے سے ذہن نشین کر لو، میں اناویہ اکبر صرف اور صرف اسفند یار سے محبت کرتی ہوں اور دلہن بھی اسی کے نام کی بنوں گی۔ تم مجھ سے زبردستی کی بنا پر کوئی رشتہ نہیں بنا پاؤ گے۔ اناویہ نے اب کی بار بہت گہرا وار کیا تو جو سیدھا شابیر سلطان کے دل پر جا کر پیوست ہوا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں کتنا پوزیسو تھا اناویہ اچھے سے جانتی تھی، اس لیے غصے میں آ کر اس نے شابیر سلطان کو بھی تیش دلانی چاہی۔ کیونکہ شابیر سلطان کا غصہ کس قدر برا تھا اس بات سے سبھی واقف تھے۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کے ہونٹوں سے اسفند یار کے لیے محبت کا اظہار سن کر شابیر سلطان انگاروں پر سلگ اٹھا تھا، مگر اس کی بے بسی یہی تھی کہ وہ اس سامنے کھڑی لڑکی کو کوئی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ شابیر کو مٹھیاں بھیج کر اپنے اضطراب پر قابو پاتا دیکھ کر اناویہ اس پر ایک استہزائیہ نگاہ ڈالتی وہاں سے ہٹنے کو تھی، جب شابیر ایک بار پھر اس کی کلائی تھام کر خود سے قریب تر کر گیا۔ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی محبت میں کتنی طاقت ہے۔ جس کی محبت میں زیادہ طاقتور اور سچی ہوئی اسی کی قسمت میں لکھی جائے گی اناویہ اکبر۔ اب شام میں ملاقات ہوگی۔ اپنے پسندیدہ لہنگے میں تمہیں دلہن بنا دیکھنے کو یہ دل شدت سے منتظر ہے۔ شابیر بہت مشکل سے خود پر ضبط رکھے اسے وارن کرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی اناویہ نے اپنی کلائیوں کو سہلایا تھا جہاں وہ اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اناویہ کی کہی بات نے اس کے دل و دماغ کو کس بری طرح سے سلگا دیا تھا۔ میم، یہ رات کی پارٹی میں آئے ایک ایک فرد کی تصویر کے ساتھ ان کا سارا بائیو ڈیٹا ہے۔ جتنے بھی گیسٹ ویٹرز اور ان کے علاوہ جتنے بھی ملازمین اس فارم ہاؤس پر موجود تھے، سب کی معلومات اس فائل میں ہے۔ یہ سب ملا کر تقریباً 800 کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ خرم اپنی اسٹڈی میں ریوالونگ چیئر پر سر پیچھے ٹکائے ریلیکس ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی جس میں اس کا دودیا دل نشیں سراپا پوری طرح سے ڈھکا ہوا تھا، جس کا ریزن اس شخص کی دی جانے والی دھمکی تھی یا کچھ اور، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ 800 لوگوں میں اس انسان کو ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھا جس کی صورت تک سے واقف نہیں تھی وہ۔ صرف اس کی بے حد دلکش آواز اور اس کے وجود سے اٹھتی بے پناہ دل فریب مہک اسے یاد تھی، جو بہت الگ اور مسحور کن سی تھی کہ ابھی تک خرم کے حواسوں سے نہیں اتر پائی تھی۔ اس شخص کو خرم کسی بھی قیمت پر ڈھونڈ نکالنا چاہتی تھی جس نے خرم شیخ کے ساتھ الجھ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کی تھی۔ مجھے ان سب لوگوں کی وائسز سننی ہے، باری باری سب کے پرسنل نمبر ڈائل کر کے اسپیکر پر ڈالو۔ خرم ویسے ہی بیٹھے آنکھیں موندے بولی تھی۔ اس کی بات پہ اس کے گارڈ نے اس بات میں سر ہلاتے موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا چاہا۔
جب اسی لمحے اس کی مخصوص رنگ ٹون بج اٹھی تھی۔ آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے مسٹر فہمان کبیر خان، مجھے اسی کی وضاحت چاہیے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے بد کرداری کا سرٹیفکیٹ دینے والے، جو خود ہر رات ایک الگ عورت کے ساتھ پائے جاتے ہیں؟ محمل اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، جبکہ اس کی بات پر فہمان کے چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات انتہائی خطرناک تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جو دیکھ کر محمل سہم گئی۔ کس عورت کے ساتھ دیکھا ہے آپ نے مجھے مس محمل؟ فہمان اس کے سامنے رکھے ٹیبل پر آن بیٹھتا، اس کی آنکھوں میں اپنی وحشت ناک آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ محمل صوفے کی پشت سے جا لگی تھی، وہ سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اگر وہ یہاں سے اٹھنے کی کوشش کرتی تھی فہمان سے ٹکرا جاتی، اس لیے وہ پوری طرح اس کے حصار میں قید اس وقت کوئی سہمی چڑیا ہی لگ رہی تھی۔ فہمان نے سگریٹ سلگاتے محمل کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ محمل قریشی خوفزدہ ہو رہی ہے مجھ سے؟ فہمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سہمے زرد چہرے کو چھونا چاہا، جب محمل نے اپنا چہرہ مزید پیچھے کر لیا۔ محمل قریشی کسی سے نہیں ڈرتی، ڈر تو تم گئے ہو مجھ سے، اس لیے مجھے بلیک میل کر کے یہاں بلایا ہے، مجھے میری جاب سے نکلوا دیا، رات کی تاریکی میں میرے گھر آ کر مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تاکہ میں تمہاری اصلیت لوگوں کے سامنے لانا چھوڑ دوں۔ کتنا ہی ڈر لگ رہا تھا مجھ سے تو مجھے سیدھے طریقے سے بتا دیتے نا۔ محمل اس کے سامنے اپنا خوف ظاہر کر کے اسے مزید شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر فہمان کبیر خان اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ محمل اس کے کہکے پر ساکت سی اسے دیکھے گئی تھی، ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں کی اداسی کئی گنا بڑھ گئی تھی، اس کی پیشانی کا تل بھی اس لمحے اداس سا ہوا تھا۔ فہمان کبیر خان اپنے رب کے بعد صرف اپنے آپ سے ڈرتا ہے محمل قریشی، زیادہ غلط فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم امپورٹنٹ نہیں ہو میرے لیے، ہاں بس تم میرے سب سے بڑے دشمن کی گرل فرینڈ ہو، یہی شے بس برداشت نہیں ہو رہی۔ کیا تم میری گرل فرینڈ بن سکتی ہو؟ تبریز عالم سے زیادہ عیش کرواؤں گا، مایوسی نہیں ہوگی میرے پاس آ کر؟ فہمان کے الفاظ سن کر محمل کو لگا تھا کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ یور ماؤتھ، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ میں کسی کی گرل فرینڈ نہیں ہوں، میں اور تبریز عالم جلدی شادی کرنے والے ہیں۔ تم جیسا گھٹیا اور نیچ انسان مجھے ڈیزرو نہیں کرتا، جس کے لیے عورت ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جنہیں وہ صرف استعمال کر کے پھینکنا جانتا ہو۔ محمل غصے سے بھرتی زخمی شیرنی بنی فہمان کی جانب جھکتی اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں دبوستی زور سے چلائی تھی، جبکہ بنا اس سے اپنا گریبان آزاد کروائے فہمان بڑے سکون سے اس کا یہ چیخنا چلانا ملاحظہ کر رہا تھا۔ مجھے کس بات کی وضاحت دے رہی ہیں آپ مس محمل؟ کیا میں اتنا اہم ہوں آپ کے لیے؟ میری باتوں نے اتنا ہرٹ کیا آپ کو کہ آپ یوں صفائی دینے لگ گئی ہیں؟ فہمان کی آنکھیں اس لمحے مسکرا رہی تھی، محمل کا دل چاہا تو اس کی ان خوبصورت آنکھوں کو نوچ لے۔ ویسے میری بن سکتی ہیں آپ کچھ ٹائم کے لیے ہی سے، مگر زندگی سیٹ کر دوں گا آپ کی، کافی خوبصورت ہے آپ، تبریز عالم کے پاس اتنی خوبصورت شے نہیں جانی چاہیے، آج تک ہر شے اس سے چھینتا آیا ہوں، آئی پرامس آپ کو بھی چھین لوں گا۔ فہمان نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے محمل کو مزید جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ بہت اچھی مہک ہے آپ کی۔ محمل جو اس کا گریبان سختی سے تھامے اسے مزید کچھ کہنے والی تھی، فہمان کے یوں قریب ہو کر اس کی خوشبو لینے پر وہ اس کا کالر آزاد کرتی کوسوں فاصلے پر ہوئی، جبکہ اس کی اس بے اختیار حرکت پر فہمان ایک بار پھر ہنس دیا تھا۔ محمل جو ہمیشہ اس کے انٹرویوز اور پریس کانفرنس سنتی آئی تھی، آج پہلی بار وہ اسے یوں کھل کر مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ مسکراتا ہوا بہت پیارا لگتا تھا، مگر اسے 100% یقین ہو چکا تھا کہ شخص صرف ظاہری طور پر ہی پیارا تھا، دل کا انتہائی برا اور گرا ہوا انسان تھا۔ مجھے تم جیسے انسان کے قریب اب ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنا، ہٹو میرے آگے سے۔ محمل مٹھیاں بھیجے بہت مشکل سے الفاظ ادا کر پائی تھی، اس کو اس وقت اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا منہ نوچ لے۔ وہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو اپنی مرضی کے معنوں میں تبدیل کر رہا تھا، اس شخص سے باتوں میں جیتنا ناممکن تھا۔ اوکے، جا سکتی آپ مس محمل، ابھی میں آپ کو اپنے پاس رکھ بھی نہیں رہا، ویسے بھی آج رات تو آپ کو تبریز عالم کے پاس جانا ہے نا۔ فہمان اٹھتے اٹھتے بھی اس پر وار کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ محمل جو اسے اتنی آسانی سے ہٹتے دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھتی وہاں سے اٹھ رہی تھی، فہمان کی اب دوبارہ کی جانے والی بکواس برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ فہمان کا کندھا دبوچ کر اسے اپنے سامنے کرتی ایک سودا تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرنے ہی والی تھی، جب فہمان نے اس کا وہی ہاتھ تھام کر اس کی کمر پر موڑتے اسے اپنے مقابل کیا تھا۔ یہ غلطی مت کرنا محمل قریشی، اس کا بھگتان ساری زندگی بھگتتی رہو گی تو بھی پورا نہیں کر پاؤ گی۔ اپنے گریبان تک پہنچنے دیا اسے اپنی خوش قسمتی مانو، اور میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں تبریز عالم کے حوالے سے اس پر غور کرنا،
کیونکہ پیمان کبیر خان کبھی بلا وجہ کچھ نہیں بولتا۔ اور ایک اہم بات، کس کس لڑکی نے میرے ساتھ راتیں گزاری ہیں، اگلی بار ان کی لسٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ میری یادداشت کمزور ہے اس معاملے میں کافی، کوئی ایک لڑکی بھی دماغ میں نہیں آ رہی؟ پیمان اس کی کلائی سختی سے کمر پر موڑے اس کے لگائے ایک ایک الزام کا اپنے انداز میں جواب دیتا، اس کے غصے سے پھولے گالوں پر آخر میں مسکرا کر چٹکی کاٹتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ محمل اس کے لفظوں میں اس بری طرح کھوئی تھی کہ اس کی حرکت پر اس لمحے کوئی ری ایکشن ہی نہیں دے پائی۔ اس کے الفاظ محمل کو عجیب سے احساس سے دوچار کر کے تھے۔ اماں جان، اٹھا کر لے جائیں یہ جوڑا، ورنہ آگ لگا دوں گی میں اسے۔ مجھے ان حویلی والوں کی یہ بھیک نہیں چاہیے، لے جائیں یہ سارے زیورات یہاں سے، اور بتا دیں اس شابیر سلطان کو کہ میں اس کا کوئی پسندیدہ کھلونا نہیں ہوں جسے وہ جب دل چاہے گا خرید لے گا۔ میں اناویہ اکبر ہوں جو کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنے گی اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کرے گی۔ اناویہ نے اپنے کمرے میں بھرے اس سارے سامان کو ناگواریت سے دیکھا تھا جو شابیر سلطان کی طرف سے نکاح کے شگن کے طور پر بھجوایا گیا تھا۔ وہ محبت کرتا ہے تم سے، پورے خاندان سے لڑ کر تم سے شادی کرے، تم ایسا مت کرو حرم۔ صدا کی نرم مزاج نبیلہ بیگم نے اس کے بپھرے انداز پر سمجھانا چاہا۔ اماں جان، آپ جانتی بھی ہیں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ 8 سال چھوٹا ہے مجھ سے، آپ چاہتی ہیں میں اپنے سے اتنے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لوں صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک ضدی اور اپنی منمانے والا اس خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہے جس کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا؟ اناویہ اس وقت اتنے غصے میں تھی کہ اس نے بیڈ پر رکھا نکاح کا جوڑا اٹھا کر دور اچھالا تھا جو سیدھا وہاں داخل ہوتی مہروز بیگم کے پیروں میں جا گرا۔ اناویہ! وہ وہیں کھڑے ہو کر اتنے زور سے دھاڑی تھی کہ ان کے وہاں اچانک آتا دیکھ کر گھبرا کر ان کے قریب آتی نبیلہ بیگم کانپ گئی تھی، مگر اناویہ اپنی جگہ پر ہی سر جھکائے کھڑی رہی۔ مدھم رنگ کے کپڑے پہنے، بڑے سے دوپٹے سے اپنے نازک وجود کو چھپائے وہ ہونٹ کاٹتی اور انگلیاں سختی سے مروڑتی، اس وقت شدید اضطراب اور بے بسی کا شکار لگ رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کی اجلی رنگت اور تیکھے پرکشش نقوش سادگی میں بھی قابل تعریف تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے شابیر کے نام کے جوڑے کے ساتھ یہ سلوک کرو؟ مہروز بیگم کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ مجھے شابیر سلطان سے شادی نہیں کرنی، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اناویہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ جوڑ کیا، تمہاری تو اوقات بھی نہیں ہے میرے پوتے کے سامنے جانے کی بھی، مگر میں راضی ہوئی ہوں نا، صرف اپنے لاڈلے کی خوشی کی خاطر، تو اب تمہیں بھی ہونا پڑے گا۔ ویسے بھی بہت جلد شوق اتر جاتا ہے اس کا، یہ بھی کچھ مہینوں میں پورا ہو جائے گا، پھر پڑی رہنا اسی کمرے میں۔ مہروز بیگم کی بات پر اناویہ نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی بات کے ساتھ ہی اس کے تصور کے پردے پر شابیر سلطان کا وجیح خوبرو چہرہ پوری تابناکی کے ساتھ جگمگایا تھا، جس سے اسے اس وقت پہلے سے بھی کئی زیادہ نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اناویہ ان کی روح چھلنی کرتے لفظوں کے باوجود ان کے سامنے کوئی گستاخی نہیں کر پائی تھی۔ وہ اپنے گلے میں پھنستے آنسوؤں کے گولے کو اندر دھکیلتی بمشکل احتجاج کر پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس کی ایک نہیں سنی جائے گی۔ وہ اس حویلی میں اگر کسی کے سامنے بولتی تھی، لڑتی جھگڑتی تھی تو وہ صرف اور صرف شابیر سلطان تھا، اس کے علاوہ وہ کسی کے سامنے آواز بھی نہیں نکالتی تھی، جبکہ باقی سب حویلی والے شابیر کے کہے کے آگے کچھ نہیں بولتے تھے، چاہے وہ غلط ہوتا یا صحیح۔ اگر شابیر سلطان کہہ چکا تھا کہ اسے اناویہ اکبر سے نکاح کرنا تھا تو اب حویلی کا ہر فرد اسی بات کے حق میں ہو چکا تھا۔ تو تم خون خرابہ چاہتی ہو، تم میرے شابیر کا نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ مہروز بیگم کی آنکھوں میں اناویہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اناویہ سر جھکائے دھیرے سے منمنائی تھی۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ بہت غلط کر رہے ہو تم شابیر سلطان، کبھی معاف نہیں کروں گی اس کے لیے تمہیں۔ دل ہی دل میں شابیر سے مخاطب تھی، اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا کیونکہ مہروز بیگم کے اس ایک سوال کے بعد اس کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بچا تھا۔ مہروز بیگم وہاں سے جا چکی تھی جبکہ اناویہ وہیں بیڈ پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک جانب خاموش کھڑی نبیلہ بیگم نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ بے بسی سے اسے دیکھا تھا، جو یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اس شادی سے انکار کر کے وہ اپنی تکلیفوں میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ جب اسی لمحے اناویہ کا بیڈ سائڈ پر پڑا، موبائل بج اٹھا۔ اناویہ نے بھیگتے چہرے کے ساتھ موبائل کی جانب دیکھا، جیسے وہ جانتی اس وقت کس کی کال ہو سکتی ہے۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ دوسری جانب سے جو بات اسے کہی گئی تھی وہ سن کر اناویہ کی آنکھوں میں ایک امید پیدا ہوئی تھی، جیسے کسی مرتے ہوئے کے اندر زندگی کی امید جگا دی گئی ہو۔ مجھے ان سب لوگوں کی وائسز سننی ہے، باری باری سب کے پرسنل نمبرز ڈائل کر کے اسپیکر پر ڈالو۔ حرم ویسے ہی بیٹھے آنکھیں موندے بولی تھی۔ اس کی بات پر اس کے گارڈ نے اس بات میں سر ہلاتے موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا چاہا۔
جب اسی لمحے اس کی مخصوص رنگ ٹون بج اٹھی تھی۔ کس کی کال ہے؟ فون سپیکر پر کرو۔ خرم نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی جبکہ اس کے خاص آدمی خرم اور ایک جانب سر جھکائے کھڑی اس کی پرسنل اسسٹنٹ صبا بھی خاموشی سے اس کی حالت دیکھ رہے تھے۔ کل سے ان کی باہر سے کومل کی طرح نازک مگر اندر سے بے حد کرخت ان کے باس نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ وہ پوری رات ٹھیک سے سو پائی تھی۔ وہ کل سے اب تک ایک ہی بات پر فوکس کیے ہوئے تھی کہ اسے پارٹی میں آئے تمام افراد کے بارے میں جاننا تھا۔ خرم نے اس کے آرڈر پر انجان نمبر ہونے کے باوجود خاموشی سے یس کا بٹن پریس کر دیا جب دوسری جانب سے سلام کرتے بات کا آغاز کیا گیا۔ وہی بھاری دلکش لہجہ مگر رات کی طرح اس وقت بھی اپنے اندر حد درجہ سرد پن سمیٹے ہوئے۔ خرم آنکھیں کھولتے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس نے فوراً خرم کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور ان دونوں کو وہاں سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا اپنے لوگوں پر ایک خاص رعب تھا جسے وہ اس شخص کی وجہ سے ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیسی ہو خرم شیخ؟ لگتا ہے میری ایک ملاقات نے تمہیں میرا اتنا دیوانہ بنا دیا کہ دن رات کا فرق بھلائے تم صرف میری تلاش میں خود کو وقف کیے ہو۔ ہمارے لیے اتنی بے قراری مت دکھائیں میڈم، کہیں ایسا نہ ہو ہم دوبارہ آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ شخص طنزیہ لہجے میں بولتا خرم کے تن بدن میں شعلے بھڑکا گیا تھا۔ تم جیسے گیدڑ چھپ کر ہی وار کر سکتے ہو، تم میں نہ تو اتنی ہمت ہے اور نہ ہی مردانگی کہ خرم شیخ کے سامنے آ سکو، مگر اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ خرم شیخ تمہیں چھوڑ دے گی۔ میرے قریب آ کر مجھے چھو کر جو جرم تم نے کیا ہے اس کی سزا وہ دوں گی کہ ساری زندگی منہ چھپاتے پھرو گے، تمہیں اور تمہارے خاندان کو برباد کر دوں گی۔ ابھی تک خرم شیخ کی پاور سے واقف نہیں ہو تم۔ خرم کا خون کھول رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا فون کے اندر سے اسے کھینچ کر باہر نکال لائے، جبکہ اس کی دھمکیاں سنتے دوسری جانب سے کہکا گونجا تھا جو سراسر اس کا مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ خرم شیخ تم دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ پہلے ڈھونڈ تو لو مجھے، جب تم مجھے ڈھونڈ نہیں پا رہی تو مجھے برباد کیسے کر پاؤ گی؟ دوسری جانب سے مسکراتی آواز نے خرم کے غصے کی آگ پر پیٹرول چھڑک دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے زیادہ دن تم مجھ سے بچ پاؤ گے؟ خرم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ویسے بلیک کلر تمہارے حسین سراپے پر بہت زیادہ جچتا ہے، خود کو ڈھانپ کر رکھا کرو، بہت اچھی لگتی ہو۔ اسپیکر سے سنائی دیتے الفاظ خرم شیخ کو گھما کر رکھے تھے۔ سکتے کے عالم میں کتنی لمحے وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ وہ تو صبح 3 بجے سے یہاں اسٹڈی میں ہی بیٹھی تھی، تو پھر اس شخص کو کیسے پتہ چلا تھا کہ اس نے بلیک کلر پہن رکھا تھا؟ تمہیں کیسے پتا میرے ڈریس کے بارے میں؟ خرم کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی، اسے محسوس ہو رہا تھا اسے وہ شخص کہیں سے دیکھ رہا ہے۔ اٹھ کر چلنے کی وجہ سے اس کا گاؤن کندھوں سے ڈھلک گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی سلیوز باہر جھانکنے لگی تھی، مگر اس کی بات سنتے خرم نے جلدی سے اپنا گاؤن درست کیا، جس پر دوسری جانب سے وہی دل تک اتر جانے والا خوبصورت کہکا سنائی دیا۔ جس سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سے خود کو چھپا رہی ہو خرم شیخ؟ اب کی بار تو خرم کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ شخص اسے اس وقت دیکھ رہا ہے۔ اس کی اسٹڈی روم کی کھڑکیاں دروازے سب بند تھے، جس کا یہی مطلب تھا کہ اس شخص نے وہاں کیمرہ لگوا رکھا ہے۔ اس کی اپنے گھر تک پہنچ کے خیال سے ہی خرم کا دل خوف سے کانپ گیا تھا۔ ایک دنیا کو ڈرا کر رکھنے والی خود اس وقت خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب کی بار اس کا لہجہ پہلے کی نسبت کافی نرم تھا۔ اپنی یہ خیر خواہی اپنے پاس رکھو گھٹیا اور بزدل انسان، اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، کیوں مجھ پر چھپ کر نظر رکھتے نا مردوں والی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ خرم چلائی تھی۔ وہ خرم کو یہ نمبر ٹریس کروانے کا کہہ چکی تھی۔ اس وقت بھی اس نے بیل بجاتے اپنے سارے گارڈز کو اندر بلوایا تھا اور اپنے اسٹڈی روم کی ایک ایک شے کی تلاشی کروائی تھی۔ کوئی دیوار، پردہ، فرنیچر، کارپیٹ، کوئی شے نہیں چھوڑی تھی، ہر شے کی چیکنگ کروائی تھی، مگر وہاں سے کچھ نہیں ملا تھا۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ مجھ تک پہنچنا اتنا آسان ہوگا؟ وہ شاید اس سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ خرم نے مٹھیاں بھیجتے بمشکل یہ سوال پوچھا تھا۔ میں وہ ہوں جو خرم شیخ پر اپنی ملکیت کا دعوے دار ہے۔ میری ملکیت پر کوئی بری نظر ڈالے یہ برداشت نہیں ہے مجھے، اور میں کیا چاہتا ہوں وہ جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میری جان، اتنا تڑپاؤں تمہارے لیے، تھوڑا سا تڑپنا تو تمہارا بھی بنتا ہے نا۔ اب کی بار وہ کل رات والی سرد و سپاٹ لہجے میں بولتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ خرم وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ خرم، اس شخص کو ہر جگہ ڈھونڈو، تم لوگوں کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ یہ شخص مجھے زندہ یا مردہ کسی بھی حال میں میرے سامنے چاہیے، ورنہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں۔ خرم اپنے تمام گارڈز کو اکٹھا کرتی ان سب کو حکم دیتی بولی تھی، جس پر وہ سب سر تسلیم خم کرتے الجھے الجھے سے وہاں سے نکل آئے۔
وہ خود نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان کی باس کی زندگی میں بھلا یہ کون آ گیا تھا جس نے حرم شیخ کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی جو پوری دنیا کو اپنے پیروں تلے رون دینا چاہتی تھی، جو نہ کبھی کسی سے ڈری تھی اور نہ جھکی تھی، جو اپنے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے والوں کا سر کٹوا کر رکھ دیتی، اسے کسی ایک انسان سے اس قدر خوف زدہ دیکھ کر وہ لوگ حیرت اور بے یقینی کے ساتھ اس تجسس میں بھی ڈوب چکے تھے کہ آخر یہ مائی کا لال کون تھا جو خود اپنی موت کو آواز دے رہا تھا۔ مومل گھر آ کر اپنے روم میں بند ہو چکی تھی۔ اس نے نہ ہی کسی سے کوئی بات کی تھی، نہ ہی اپنی ٹینشن کم کر پا رہی تھی۔ تبریز کئی بار اسے کال کر چکا تھا، مگر وہ اس وقت جس ذہنی کشمکش کا شکار ہو چکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تبریز کو فہمان کے بارے میں بتائے یا نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ اگر تبریز کو فہمان کے بارے میں پتہ چل جاتا تو پھر ایک نئی جنگ چھڑ جانی تھی، جو مومل کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ فہمان کبیر خان جیسے شاطر انسان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ مسلسل آتی تبریز کی کال پر مومل کو ناچار کال پک کرنی پڑی تھی۔ مومل، کہاں ہو تم؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کال کیوں نہیں پک کر رہی تم؟ اس کے کال ریسیو کرتے ہی تبریز کی فکر میں ڈوبی بے قراری بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی مومل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں تبریز، گھر پر ہی ہوں، موبائل روم میں پڑا تھا اس لیے کال اٹینڈ نہیں کر پائی۔ مومل نے سہولت کے تحت نہایت ہی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ تھینک گاڈ۔ اس کی بات سنتے ہی تبریز عالم نے اپنی رکی ہوئی سانس خارج کی تھی۔ آج شام افضال چودھری کی طرف پارٹی ہے، تم میرے ساتھ اس پارٹی میں شرکت کر رہی ہو؟ میرا اکیلے جانے کا موڈ بالکل بھی نہیں ہے، تبریز دھونس بھرے لہجے میں بولتا مومل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ میں ضرور آؤں گی تبریز عالم، مومل قریشی، تمہیں کبھی انکار نہیں کر سکتی۔ مومل وہیں صوفے پر بیٹھے مسکرا کر بولی تھی۔ وہ تبریز کے ساتھ ٹائم گزار کر آج کے پورے دن کی فرسٹریشن ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کا جواب سن کر تبریز بھی مسکرا دیا۔ کہاں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ روم میں داخل ہوتی منہا اس کی آدھی بات سن چکی تھی، جس پر مومل نے اسے پارٹی کے بارے میں بتایا تھا۔ واو، تمام سیاسی لیڈر شرکت کر رہے ہیں اس میں، تو کیا اس فنکشن میں فہمان کبیر خان بھی ہوگا؟ وہ لوگ اسے تو ضرور بلائیں گے نا؟ مومل کی بات سن کر منہا ایکسائٹیڈ ہوئی تھی، جس پر الماری کی جانب بڑھتی مومل نے پلٹ کر گھورا تھا اسے۔ میرا اچھا بھلا موڈ غارت کرنے کی قسم کھا رکھی ہے تم نے کیا؟ فہمان کو افضال چودھری اپنے بیٹے کی منگنی میں کسی قیمت پر نہیں بلائے گا، بہت بڑا دشمن ہے وہ ان کا۔ مومل نے بہن کو جواب دیتے پارٹی کی مناسبت سے اپنے لیے کوئی ڈریس سلیکٹ کرنا چاہا۔ اوہو آپی، ایک اینکر ہو کر آپ کی معلومات اتنی ناقص کیوں ہیں؟ ایسے فنکشنز رکھے ہی دشمنوں کو دوست بنانے کی خاطر ہیں۔ افضال چودھری بھی کچھ ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، دھیان سے جائیے گا وہاں، کیا پتہ آپ کی ملاقات آپ کی فیورٹ پرسنالٹی فہمان کبیر خان سے ہو جائے۔ ویسے میرے لیے اس سے آٹوگراف ضرور لیتے آئیے گا۔ کیا دھوتا ہے وہ باقی سیاستدانوں کو، خاص کر تبریز عالم کو۔ منہا بات کے اختتام پر اپنا کہکا نہیں روک پائی تھی، جبکہ فہمان کی آمد کے خیال سے ڈریس کی جانب بڑھتا مومل کا ہاتھ کانپ گیا۔ اگر وہ سچ میں آ گیا تو تم اپنی فضول باتیں بند کرو اور جا کر کچھ پڑھ لو، ایگزام چل رہے ہیں تمہارے۔ مومل کے للکارنے پر منہا ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی بہن کو فہمان کے نام سے بھی کتنی چڑ تھی۔ مومل سر جھٹکتی اپنے لیے ڈریس نکالنے لگی۔ دوسری جانب سے جو بات اسے کہی گئی تھی وہ سن کر انابیہ کی آنکھوں میں ایک امید پیدا ہوئی تھی، جیسے کسی مرتے ہوئے کے اندر زندگی کی امید جگا دی گئی ہو۔ اسفند اسے وہاں سے نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ انابیہ کو بھی اس وقت اس نکاح سے بچنے کے لیے اس اقدام سے بہتر کچھ نہیں لگا۔ اس کے پاس بہت کم وقت تھا، رات 9 بجے کے قریب ان کا نکاح تھا، ابھی 6 بج رہے تھے۔ وہ اس موقع کو ضائع نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اسفند یار نے اسے سارا پلان سمجھا دیا تھا۔ حویلی کے باہر اسفند یار کی گاڑی کھڑی تھی، جہاں تک کسی بھی طرح انابیہ کو پہنچنا تھا۔ انابیہ نے نبیلہ بیگم کو اپنے روم سے جانے کا کہہ دیا۔ نیچے سب لوگ نکاح کی تیاریوں میں بزی تھے، اور سب سے اچھی بات ہی یہی تھی کہ شاویر اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھا۔ انابیہ خود کو بڑی سی شال میں لپیٹے روم سے نکل آئی تھی۔ کوریڈور میں چند ایک ملازمین کے سوا کوئی نہیں تھا، جنہوں نے اپنے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ انابیہ اپنا چہرہ شال میں چھپائے ہوئے تھی۔ وہ بہت ہی آسانی سے خود کو چھپائے حویلی کی آخری باڑ بھی عبور کرنے ہی والی تھی، جب کانوں میں گونجتی مہروز بیگم کی آواز اس کے پیروں کو وہیں جکڑ گئی۔ انابیہ کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ سامنے دروازہ تھا جہاں سے نکل کر وہ حویلی اور یہاں کے لوگوں سے آزادی پا سکتی تھی، مگر شاید اس زندان سے نکلنا اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یہ حرکت کر کے دکھا دی نا اپنی اوقات،
महरोज बेगम के लहजे में शोलों की सी लपक थी। उन्होंने नाविया के मुकाबले आते एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया था, जिसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि नाविया लड़खड़ा कर पीछे दीवार से जा लगी थी। उसका होंठ फट चुका था। महरोज बेगम की आवाज़ पर हवेली की बाकी ख्वातीन भी वहाँ जमा हो चुकी थी। सही, जल्दी से शाबिर को बुलाओ कॉल करके। क्या अब भी वो इस बदजात से निकाह करने का इरादा रखता है जो हम सब के सरों में खाक डालकर अपने आशिक के साथ भाग रही थी? महरोज बेगम की बात पर अनाविया ने तड़प कर उनकी जानिब देखा था, जिनकी आंखों में अजीब सा तासुर था, जैसे कह रही हो कि वो उन्हीं के बिछाए में बुरी तरह फंस चुकी है, अब वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अनाविया के दिमाग में क्लिक हुआ था, वो इतनी आसानी से यहाँ तक भला पहुँच ही कैसे गई? तो क्या ये उनकी कोई चाल थी अनाविया को शाबिर की निगाहों से गिराने की? अनाविया की आंखों से आंसू बह निकले थे। कुछ ही देर में हवेली के अंदर पंचायत लग चुकी थी, जहाँ सब सोफों पर विराजमान अनाविया अकबर पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और वो मुजरिमों की तरह एक जानिब सर झुकाए खड़ी थी। शाबिर अभी तक हवेली नहीं पहुंचा था। इस असफंद यार की हिम्मत कैसी हुई हमारे घर की इज्जत पर बुरी नज़र डालने की? सज़ा सिर्फ इसे नहीं मिलेगी, असफंद यार भी बराबर का शरीक है। बुलवाएं उसे, अगर वो इकरार जुर्म करता है तो उसे भी इस घटिया हरकत की सज़ा ज़रूर मिलेगी। महरोज बेगम तो जैसे आज पूरा इरादा कर चुकी थी अनाविया को यहाँ से निकाल बाहर करने का। जब उसी लम्हे वहाँ शाबिर सुल्तान ने कदम रखा, उसे सारी बात बता दी गई थी, इसलिए वो एक सेकंड की भी देर किए फौरी तौर पर वहाँ पहुँचा था। मगर हॉल का मंजर देखकर उसकी मुठियाँ सख्ती से भिंच गई थी। उसकी अनाविया को मुजरिमों की तरह कटहरे में खड़ा किया गया था, जबकि बाकी सब मुअज़्ज़िज़ बने वहाँ सोफ़ों पर विराजमान थे। क्या हो रहा है ये सब? शाबिर की सर्दो सपाट गमगीन आवाज़ वहाँ गूंजती अनाविया की सांसें रोक गई थी। अब ये शख्स उस पर न जाने कौन से इल्ज़ामात की बारिश करने वाला था। शाबिर को अपने करीब आता देखकर उसकी धड़कनें मुंतशिर हुई, जो बाकी की तरह वहाँ बैठने के बजाय अनाविया के करीब आन खड़ा हुआ। मगर अनाविया के चेहरे पर नज़र पड़ते शाबिर सुल्तान का दिमाग घूम चुका था। गुलाबी गालों पर उंगलियों के निशान थे, जबकि नाजुक होंठों का किनारा फट जाने की वजह से वहाँ से खून की बूंदें थोड़ी तक बह आई थीं। शाबिर को लगा था किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। शाबिर बेटा, आप इस बदजात को अभी भी अपनी बीवी बनाना चाहते हैं जो आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर अपने आशिक के साथ भाग रही? महरोज बेगम ने एक बार फिर से वही जहर उगलनी चाही थी। बस। शाबिर हाथ उठाकर उन्हें वार्न करता इतनी ज़ोर से धाड़ा था कि वहाँ सब लोग ही अपनी जगह पर साकित हुए थे। अनाविया पर हाथ किसने उठाया है? शाबिर का चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हो चुका था, जबकि आंखों में जैसे खून उतर आया था। मोहम्मिल कुरैशी ने फंक्शन की निस्बत से डार्क पर्पल कलर का पैरों को छूता नहायत ही खूबसूरत फ्रॉक पहना था। लाइट से मेकअप के साथ वो मस्कारा और पिंक लिपस्टिक लगाना नहीं भूली थी। बालों को कैचर में मुकीद करके कमर पर डाले वो कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने सादगी में भी गजब ढा रही थी। वहाँ आई बाकी ख्वातीन के डिज़ाइनर ड्रेसेस और ब्यूटिशियन से तैयार होने के बावजूद मोहम्मिल कुरैशी अपनी सादगी और अप्सराओं जैसे हुस्न की वजह से नुमाया थी। मोहम्मिल कुरैशी को वहाँ आकर बहुत अच्छा लगा था। तबरेज़ आलम की बातों ने उसका मूड बिल्कुल फ्रेश कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, वहाँ फरमान कबीर खान नहीं था। आज का चीफ गेस्ट कौन है और कब तक तशरीफ़ लाना है उन्होंने? अफजाल चौधरी के करीब आने पर तबरेज़ ने मुस्कुराकर उनसे पूछा। मोहम्मिल उनसे मिलकर वहाँ एक जानिब खड़ी अपनी दोस्त की जानिब बढ़ी थी, मगर सामने से पत्थरों की रविश पे बिछे कारपेट पर तेज़ कदमों से चलकर आते फरमान कबीर खान को नहीं देख पाई थी, जो अपने कज़न्स शुहाब और अवैस के साथ चलता वहाँ आ रहा था। मोहम्मिल के अचानक से वहाँ आ जाने पर फरमान उस लम्हे देख नहीं पाया था, जिसके नतीजे में मोहम्मिल सीधी उसके सीने से जा टकराई। फरमान कबीर खान अपने कज़न शुहाब और अवैस के साथ चलता वहाँ आ रहा था। तसादम इतने ज़ोर का था कि बेख्तियार मोहम्मिल के होठों से चीख बरामद हुई, जो वहाँ खड़े तमाम लोगों को अपनी जानिब मतवज्जे कर गई। फरमान कबीर खान ने उसे थामने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था। सब लोगों की निगाहें और कैमरे उन्हीं पर फोकस थे। फरमान कबीर खान किसी को अपनी लाइफ में इतनी अहमियत बिल्कुल भी नहीं देता था। मोहम्मिल कुरैशी को भला कैसे दे देता? वो खामोश गहरी निगाहों से मोहम्मिल की सूरत देख रहा था, जिसके चेहरे पर तकलीफ भरे तासुरात थे। मोहम्मिल ने उसके कोट को मुट्ठियों में भींचे खुद को गिरने से बचाया था। उसके बाल फरमान की शर्ट के बटनों में बुरी तरह उलझ चुके थे। फरमान बिना कुछ बोले अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा उसे देख रहा था। मोहम्मिल ने निगाहें नहीं उठाई थी, मगर वो उसके वजूद से उठती क्लोन की खुशबू से ही पहचान चुकी थी कि एक बार फिर उसी की गलती की वजह से उसका टकराव फरमान कबीर खान के साथ हो चुका है। मोहम्मिल के बाल बहुत बुरी तरह फंस चुके थे, जिन्हें छुड़वाने की खातिर वो उसके साथ लगी खड़ी पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
اتنی شدت سے یاد آ رہی تھی محمل قریشی کو میری کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے آ کر تم میرے سینے سے لپٹ گئی. امیزنگ، آئی لائک اٹ. پیمان اس کی جانب جھک کر شوخی سے بولتا محمل کے تن بدن میں آگ لگا کر رکھ گیا. محمل نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنے بالوں کو آزاد کروایا، جس کی وجہ سے کئی بال ٹوٹ کر وہیں پیمان کے بٹن میں اٹک گئے تھے. محمل کو اپنے بالوں سے بہت زیادہ پیار تھا، مگر سامنے کھڑے شخص سے اتنی ہی نفرت. ویسے تم میرے اتنے پاس کھڑی تھی، تمہارا تبریز عالم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش بھی نہیں کی. اگر تم میری گرل فرینڈ ہوتی تو یوں کسی دوسرے کی بری نظر بھی نہ پڑنے دیتا. قریب کھڑے ہونے دینا تو بہت دور کی بات ہے. ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو. یہ تبریز عالم ڈیزرو نہیں کرتا تمہیں. پیمان جاتے جاتے بھی وار کرنے سے باز نہیں آیا تھا. اس کی بات پر محمل نے جھٹکے سے پلٹ کر تبریز کی جانب دیکھا تھا جو اب پیمان کے جانے کے بعد اس کے قریب آ رہا تھا. محمل شوق سی ہوئی. اگر تبریز یہ سب دیکھ رہا تھا تو اس کی مدد کو کیوں نہیں آیا؟ اب کی بار محمل کا دماغ پوری طرح سے الجھ چکا تھا. تم ٹھیک ہو محمل؟ تبریز اس کے پاس آتے اپنے مخصوص فکر مند لہجے میں بولا تھا جو اس وقت محمل کو بہت ہی بناوٹی لگا. تمہیں پرواہ ہے میری؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس فہمان سے اتنا ڈرتے ہو کہ میری مدد کرنے کی خاطر اس کے سامنے تک نہیں آ سکتے. محمل کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے. محمل ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات تو سنو. وہ جانے کے لیے پلٹی تھی جب تبریز نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکنا چاہا. اسی لمحے کچھ فاصلے پر گلاس گرنے کی زوردار آواز آئی تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر پوری قوت سے نیچے مارا ہو. دونوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جہاں افضال چودھری کے ساتھ کھڑا فہمان کبیر خان انہی کی جانب خون اشام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اس کی نگاہوں کا فوکس تبریز کے ہاتھ میں تھاما محمل کا ہاتھ تھا. تبریز نے نامحسوس انداز میں محمل کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، مگر پیمان جو کچھ اس کے دماغ میں ڈال چکا تھا، محمل کو تبریز کا یوں ہاتھ چھوڑنا بہت اچھی طرح فیل ہوا. محمل شوقی نگاہوں سے تبریز کی جانب دیکھتی وہاں سے اٹکی. اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا. اس کے گرد کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. تبریز اور وہ نہ صرف ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی تھے. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر ہو کیا رہا تھا یہ سب. وہ ایک سائڈ پر جا کھڑی ہوئی. اس کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھ کر تبریز نے کچھ دیر اسے تنہا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا. محمل کی نگاہیں فہمان پر جمی تھیں جو افضال چودھری کو سخت ناپسند کرتا تھا مگر اس وقت اسی کے ساتھ کھڑا بات چیت کر رہا تھا. فہمان اس کی زندگی کی بہت بڑی پہیلی بن چکا تھا جسے وہ سلجھا ہی نہیں پا رہی تھی. اناویہ پر ہاتھ کس نے اٹھایا ہے؟ شاویر کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا جبکہ آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا. باقی سب کے ساتھ ساتھ اناویہ نے بھی بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا. اسے تو لگا تھا شاویر سلطان کی جانب سے بھی اس غلطی کے بعد اسے تذلیل ہی ملنے والی تھی، مگر شاویر کے سوال نے وہاں موجود تمام افراد کو چونکا دیا. شاویر، میں نے اناویہ کو حویلی سے بھاگتے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا تو غصے میں مہروز بیگم جو کچھ دیر پہلے اناویہ پر الزامات کی برسات کر رہی تھی اس وقت اناویہ کے سامنے چٹان بنے کھڑے شاویر کے سوال پر ہکلا کر رہ گئی. کیوں کیا آپ نے ایسا؟ شاویر مٹھیاں بھیجے اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ وہاں موجود تمام افراد اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے. شاویر، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اگر اناویہ کو آپ کی دادی عین وقت پر رنگے ہاتھوں نہ پکڑتی تو ہماری عزت مٹی میں مل جاتی. شاویر کے دادا فہیم سلطان مہروز بیگم کی حمایت کے لیے آگے آئے تھے. اناویہ نے غلطی کی ہے میں مانتا ہوں، مگر وہ میری مجرم ہے، میرے علاوہ اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا. پھر کیوں اس پر ہاتھ اٹھایا گیا؟ آئندہ اگر کسی نے بھی ایسا کیا تو میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا. شاویر نے اب بھی اناویہ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا. اناویہ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ کر اس کے گال پر بکھر رہے تھے. کچھ سیکنڈز بعد اسفندیار اپنے دادا افتخار ملک کے ساتھ وہاں داخل ہوا تھا. اس نے اناویہ کو دیکھنا چاہا تھا مگر اناویہ کے سامنے چٹان بنے کھڑے شاویر سلطان نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی. شاویر کسی بھی قیمت پر اناویہ کو وہاں مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا. وہ اناویہ کو اندر جانے کا کہنے کے لیے اس کی جانب مڑا. اناویہ، آپ اندر جائیں. شاویر کا لہجہ سرد تھا. اناویہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا. میں اسفندیار کے ساتھ بھاگ رہی تھی. تو مجھے سزا نہیں دینا چاہتے؟ اناویہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا. آخر شاویر سلطان اس کے معاملے میں اتنا رحم دل کیوں تھا؟ اپنے ساتھ زبردستی نکاح کر کے سزا دے تو رہا ہوں، اس کے علاوہ کیا سزا دوں گا آپ کو؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں آپ سے بعد میں نمٹتا ہوں. شاویر سلطان اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی اپنے سامنے ضدی بنی کھڑی اناویہ اکبر کو دیکھ کر اسے گھور کر رہ گیا. جو لڑکی دوسروں سے تھپڑ تک کھا لیتی تھی، کسی کے کہنے پر حویلی سے بھاگنے تک کا سنگین قدم اٹھا لیتی تھی، اس کی کہیں ذرا سی بات بھی نہیں مانتی تھی.
اناویہ اکبر شاویر سلطان کے معاملے میں بہت کھٹور اور سنگ دل تھی۔ وہ آج اس بات پر پورے دل سے یقین کر چکا تھا۔ شاویر نے ایک جانب کھڑی نبیلہ بیگم کو اناویہ کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا۔ نبیلہ بیگم کے پاس آ کر کہنے پر اناویہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی، پر شاویر سلطان کی کوئی بات نہیں ماننی تھی جو اس کی خاطر ہر بار اپنے خاندان سے بھی لڑ جاتا۔ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں افتخار بھائی، اور آپ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں، مگر آپ کے پوتے نے آج جو گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے وہ کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے۔ اسفندیار کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ فہیم سلطان نے بات کا آغاز کیا تھا۔ شاویر سلطان خاموشی سے وہاں بیٹھا اسفندیار کو دیکھ رہا تھا۔ کس غلطی کی بات کر رہے ہیں آپ اناویہ کی غلطی میرے پوتے کے سر پر نہیں تھوپ سکتے؟ یہ کسی بھی معاملے میں قصوروار نہیں ہے، اسے کوئی خبر نہیں تھی اناویہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ وہ لڑکی میرے پوتے پر الزام لگا رہی ہے۔ افتخار ملک اپنے پوتے پر کوئی الزام نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسفندیار کو کوئی سزا ملے، اس لیے انہوں نے مکر جانا ہی مناسب سمجھا۔ جس میں اناویہ کی محبت کا دعوے دار اسفندیار بھی پوری طرح سے ان کی بات کی حمایت کر گیا تھا، جو دیکھ کر شاویر کا دماغ غصے سے کھول اٹھا۔ وہاں بیٹھے معزز ترین لوگوں نے ایک پل کے اندر سارا الزام اناویہ پر ڈال دیا۔ اناویہ کس کے ساتھ بھاگ رہی تھی میں نہیں جانتا، مگر میں اس سب میں شامل نہیں ہوں۔ اسفند کو ایک پل بھی نہیں لگا تھا اپنا سارا الزام اناویہ پر تھوپنے کے لیے۔ یہی بات کب سے ضبط کیے بیٹھے شاویر سلطان کو غصے سے پاگل کر گئی تھی۔ وہ اٹھا تھا اور اسفند کے گریبان کو دبوچتے پے در پہ کئی گھونسے اس کے منہ پر رسید کرتا اسے نیلو نیل کر گیا۔ شاویر یہ کیا کریں آپ، چھوڑے اسے۔ سب لوگوں نے بہت مشکل سے شاویر کی گرفت سے اسفند کو آزاد کروایا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ میری حویلی سے، اگر آئندہ میں نے اناویہ کا نام بھی تم لوگوں کی زبانوں سے سنا تو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اناویہ اکبر صرف میری ہے اور تم سب لوگوں کے شر سے بچا کر رکھوں گا میں اسے۔ شاویر کے آدمیوں نے اس کے حکم پر اسفندیار اور افتخار ملک کو باہر کا راستہ دکھا دیا، جو شاویر کو نہ جانے کیا کیا دھمکیاں دیتے وہاں سے نکل گئے۔ شاویر آپ کو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، فہیم سلطان نے شاویر کو ٹوکا۔ جو لوگ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے انہیں میں آپ کی طرح اپنے ڈرائنگ روم کی زینت کسی قیمت پر نہیں بناؤں گا۔ آج کے بعد وہ لوگ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ میرا اور اناویہ کا نکاح ابھی اسی وقت ہوگا، نکاح خواہ کو بلوائیں، میں اب مزید کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا۔ شاویر کو اپنے عمل پر کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ان سب کے سروں پر ایک اور بم پھوڑتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ اپنے پوتے کا یہ فیصلہ سن کر مہروز بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہیں لگا تھا کہ شاویر غصے میں اس نکاح سے انکار کر دے گا اور اناویہ کو اسفندیار کے ساتھ رخصت کر دے گا، مگر ان کے پوتے نے ایک بار پھر ان کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ محمل وہیں ایک جانب کھڑی تھی جب اس فنکشن میں حرم شیخ نے قدم رکھا۔ بلیک رنگ کی ساڑی میں اس کے دلکش وجود کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ بلاؤز سلیو لیس تھا اور اس کا گلا بھی کافی کھلا تھا۔ حرم شیخ پہلے بھی کچھ خاص اچھی ڈریسنگ نہیں کرتی تھی، مگر آج تو اس نے ہر حد ہی پار کر دی۔ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ وہاں موجود پیمان کبیر خان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے۔ وہ سیدھی پیمان کے پاس ہی گئی۔ محمل دور سے کھڑی یہ سب ملاحظہ کر رہی تھی۔ کیسے شریف بن رہا تھا یہ، اب پتہ چلے گی اس کی شرافت۔ حرم جیسے ہی پیمان کے قریب پہنچی، محمل کی نگاہیں ان دونوں پر ہی فوکس ہو چکی تھیں۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پیمان کبیر خان کیا کرتا ہے اب، مگر اس کا حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا جب پیمان حرم شیخ پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بغیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ پیمان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تو مجھے ہر بار یوں اگنور نہیں کر سکتے۔ حرم بلا کہاں پیمان کو اتنی آسانی سے جانے دینا چاہتی تھی؟ وہ خاص طور پر اسی سے ملنے ہی تو پارٹی میں آئی تھی۔ مجھے تم جیسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے حرم شیخ، تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ دور رہو مجھ سے۔ پیمان واپس پلٹتے دھاڑا تھا۔ میوزک لگے ہونے کی وجہ سے محمل کوشش کے باوجود ان کی باتیں نہیں سن پا رہی تھی، جو سننے کے لیے ہی وہ ان دونوں کے کافی قریب آن کھڑی ہوئی۔ میں مشکل میں ہوں پیمان، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ حرم کی کمزور سی آواز پر پیمان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اچھا، تمہیں دیکھ کر لگ تو نہیں رہا کہ تم مشکل میں ہو؟ پیمان نے اس کے حلیے پر طنز کیا۔ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، کوئی شخص مجھے مارنا چاہتا ہے، اس نے میرے گھر تک رسائی پا لی ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی وہ میرے آس پاس موجود ہے۔ حرم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ واقعی اتنی ڈری ہوئی تھی یا صرف پیمان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ پیمان سمجھ نہیں پایا تھا۔ کیا مدد چاہیے تمہیں مجھ سے؟ پیمان کی غیر ارادی نظر کچھ فاصلے پر موجود گلاب کے پودوں کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سنتی محمل قریشی پر پڑی تھی، جو بہت کوشش کے باوجود فل والیوم میں میوزک لگا ہونے کی وجہ سے کچھ سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ پیمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔
कल तुम्हारे लिए एक बॉडी गार्ड हायर कर दिया जाएगा जो फुल टाइम तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिक्र मत करो, तुम इतनी कमज़ोर नहीं हो कि कोई इतनी आसानी से तुम्हें कुछ कह सके। पेमान कबीर खान से कोई मदद मांगने आए और वो इनकार कर दे, ऐसा मुमकिन नहीं था। वो हुर्रम को तसल्ली देता उन फूलों के पौधों की जानिब बढ़ गया जिनके पीछे वो खूबसूरत कली छुपी बैठी उसकी जासूसी कर रही थी। अनाविया तक सारी बातें पहले ही पहुंच चुकी थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि असफंदयार यूं मुकर जाएगा और शावीर सुल्तान का किया जाने वाला फैसला तो वाकई उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। वो अब किसी कीमत पर उस निकाह से नहीं बच सकती थी। नबीला बेगम ने उसे निकाह ख्वाह के आने का बताते उसके ऊपर उसकी शाल डाल दी। अनाविया निकाह नामे पर साइन करते फूट फूट कर रो दी। वहाँ खड़ी महरोज बेगम ने नफरत आमेज निगाहों से उसका ये अमल देखा था। मेरे पोते को कोई तकलीफ मत देना वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। महरोज बेगम ने निकाह की मुबारकबाद देने के बजाय उसके कानों में अपने नफरत में डूबे जुमले उंडेले, जो सुनती अनाविया मजीद सिसक उठी थी। कुछ ही लम्हों का खेल था और उसे अनाविया अकबर से अनाविया शावीर सुल्तान बना दिया गया। अनाविया ने किसी किस्म के भी बनाव सिंगार से इनकार कर दिया था। उसने सबको अपने कमरे से भी निकाल दिया था। वो उस वक्त सिर्फ तन्हा रहना चाहती थी। सबको भेजने के बाद वो बेड पर गिरी फूट फूट कर रोती थी। वो अपने गम में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे शावीर के रूम में आने की खबर भी नहीं हुई। वो चलता हुआ अनाविया के करीब आन खड़ा हुआ जो बेड पर मुंह के बल गिरी रोने में पूरी तरह से मसरूफ थी। शावीर एक गहरी सांस हवा में खारिज करता उसके सिसकते बिलकते नाजुक वजूद पर एक नज़र डालता झुका था और अनाविया को बाजू से थामकर अपनी जानिब खींचता अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। उसकी इस जारहाना हरकत के जवाब में अनाविया के होंठों से कराह बरामद हुई। शावीर के यूं खींचने पर अनाविया सीधी उसके सीने से जा टकराई थी। उसके खूबसूरत बाल उसके नाजुक वजूद के गिर्द बिखरे हुए थे। आंसुओं से धुली धुलाई मोहनी सूरत बिना दुपट्टे के लरसता काम था और उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करता उसका नाजुक सरापा, जिससे शावीर ने बेख्तियार निगाहें चुराईं जबकि होंठों का ज़ख्म हनूस था। दूर रहो मुझसे तुम, शदीद नफरत महसूस हो रही है मुझे तुमसे। अनाविया उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करती चिल्लाई थी। बस बहुत होगी तुम्हारी मनमानी, अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। खबरदार जो इसके बाद तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला, क्योंकि अब इन हसीन लबों पर ताला लगाने का परमिट आ चुका है मेरे पास। उसकी नाजुक कमर को अपने बाजू के शिकंजे में लेते शावीर उसे अपने करीब करता गुस्से के आलम में बोलता अनाविया की बोलती वहीं बंद कर गया। अनाविया ने खौफज़दा निगाहों से उसके संजीदा चेहरे की जानिब देखा था जो अब पूरे निमाक के साथ उसके ज़ख्मी होंठ का मुआयना कर रहा था। शावीर ने अंगूठे की मदद से अनाविया के ज़ख्म को छुआ था जिस पर अनाविया के होंठों से सिसकारी बुलंद हुई, साथ ही आंखों से आंसू भी बह निकले थे। खुद को अजियत देना छोड़ दो अनाविया। शावीर, जब मैंने अजियत देना शुरू किया तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। शावीर उसके लरसते कांपते नाजुक वजूद को बाहों में समेटता दराज से फर्स्ट एड बॉक्स उठाता सोफ़े की जानिब बढ़ गया। सोफे पर बैठते उसने अनाविया को अपनी गिरफ्त से आज़ाद नहीं किया था। अनाविया ने उसकी गोद से उठना चाहा था मगर शावीर की मजबूत गिरफ्त से हिल भी नहीं पाई। वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी शावीर सुल्तान पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होना था। तुम्हें सिर्फ मुझसे लड़ना ही आता है क्या? बाकी सबके सामने क्यों नहीं आवाज़ निकलती तुम्हारी? रूई की मदद से उसका ज़ख्म साफ करते शावीर उसे नरमी भरे अंदाज में डपट रहा था। दर्द हो रहा है। उसकी आंखों से बहते आंसू देखते शावीर ने सवालिया निगाहों से अनाविया की जानिब देखा, जिस पर अनाविया ने बिना कोई जवाब दिए उसकी जानिब से निगाहें फेर लीं। ये भी उसके गुस्से का एक स्टेज था। जब वो बात करना ही बंद कर देती थी शावीर सुल्तान उससे दूर रहकर भी उसके मिजाज के हर रंग से वाकिफ था। वो उसके ज़ख्म पर दवा लगा चुका था। अनाविया जल्दी से उसका हसार तोड़ती उसके पास से उठ गई। तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी मैं उतना तुम्हारे करीब आऊँगा। तुम्हें तन्हा कभी नहीं छोड़ूंगा। शावीर भी अपनी जगह से उठता उसकी जानिब पेशकदमी कर चुका था। शावीर की गहरी बेबाक निगाहें अनाविया के बिना दुपट्टे के नाजुक वजूद पर टिकी हुई थीं। जो महसूस करती अनाविया खुद में सिमटी। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ असफंदयार है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरे वजूद को तो हासिल कर लोगे मगर मेरे दिल तक कभी रसाई हासिल नहीं कर पाओगे। अनाविया ने उसकी निगाहों से बचने के लिए बेड की चादर खींचकर अपने गिर्द लपेट ली। मेरे निकाह में होकर किसी नामहरम का नाम अपनी ज़ुबान पर लाकर क्यों गुनाहगार हो रही हो मिसिस अनाविया शावीर? मुझे गुस्सा दिलाने को कोई और तरीका सोचो। शावीर ने उस पर तंज करते बेड पर पड़ी चादर का दूसरा कोना अपनी गिरफ्त में लेते उसे अपनी जानिब खींच लिया। अनाविया उसकी इस हरकत से अनजान चादर समेत उसकी जानिब खींचती चली गई थी।